انسان ہوں یا حیوانات، سب کے رزق کی ذمہ داری بھی میں رزاق رب العالمین کے پاس۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین فابتغوا عند اللہ الرزق۔ مارکیٹوں میں، ٹریڈ سنٹروں میں اور کمرشل پلازوں میں، بینکوں اور بینکانی کے نظام کے اندر رزق نہیں ہے، روزی نہیں ہے۔ روزی ہے تو کس کے پاس ہے؟ عند اللہ الرزق، اس کے پاس۔ اس لیے فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق ڈھونڈنا ہے، طلب کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، مانگنا ہے تو اسی سے ہی۔ جب رزق کی ذمہ داری بھی اسی کی، ہر ایک چیز کو زندگی عطا کرنے والا بھی وہی ہے اور موت عطا کرنے والا بھی وہی ہے، تو پھر انسان کی ہدایت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ ہمیں ہماری مرضی پر، ہماری سوچ پر، ہماری چاہت اور خواہش پر، برادری کے رسم و رواج پر، دنیا کے طور طریقوں پر، پارلیمنٹ کے قانون پر اور صدارتی نظام یا قانونی بنائے ہوئے یہ اصول اور ضابطے، اللہ نے ان کا پابند نہیں بنایا تو کیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، میں ہدایت نازل کروں گا۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایک مقام پر فرمایا مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، شقاوت اور بدبختی سے بچنا چاہتے ہو، ضلالت اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، ہر قسم کے غم اور فکر اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پھر میری طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کرو۔ یہی وجہ ہے، یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ تھا، میری طرف سے ہدایت آئے گی، میں ہدایت بھیجتا رہوں گا۔ اللہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے انبیاء بھیجتا رہا، اللہ کی طرف سے نبی آتے رہے، نبیوں پہ اللہ کتابیں نازل فرماتا رہا، ان کتابوں کے ساتھ اللہ ان نبیوں کو شریعتیں بھی عطا فرماتا رہا۔ یہ ہدایت کا سارا سلسلہ جو انبیاء کی لڑی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آسمانوں سے اتارا، اور انسانیت کی کامیابی، کامرانی، فلاح اور نجات، وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی، وہ اللہ نے اسی اپنی طرف سے نازل ہونے والے ہی دین اور ہدایت کے اندر رکھی۔ چلتے ہوئے سلسلہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، تو بھی اللہ نے فرما دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ الہدی وہی یأتینکم منی ہدی، وہ ہدن تھا نکرہ، جب وقف کریں گے ہدی، جب الف لام آ جائے گا تو پھر الہدی، بالہدی، وہی معہود، وہی ہدایت جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ ہدایت میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی ہے۔ ودین الحق، اور سچا برحق دین بھی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ پتہ چلا کہ کچھ دین ہوں گے مگر حق نہیں ہوں گے، کچھ ہدایت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی، لیکن میری اور آپ کی فلاح، نجات، کامیابی اور کامرانی اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اللہ نے اگر مقرر کر دی ہے، وہ رکھ دی ہے، تو اس ہدایت میں رکھی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہی وجہ ہے پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں اس چیز کی اتباع کرنا جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی، جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی، اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ عقیدہ بھی اسی سے، عمل بھی اسی سے، عبادت بھی اسی سے، اور لین دین اور معاملات ہیں، حتیٰ کہ اخلاقیات ہیں،
خدا کے تزکیہ نفس ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی ربط اور ضبط قائم کرنا ہے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے ہوئے ہدایت والے نظام میں مکمل طور پر رکھ دیا۔ جیسے اللہ رب العالمین کی ذات ہر لحاظ سے کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات وہ بھی ہر لحاظ سے کامل، ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک، تو اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل کی وہ کتاب بھی ہر عیب اور ہر نقص سے پاک، اور جو رسول عطا کیا ہے وہ نبی اور رسول بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ بات جو ہے نا کبھی کبھی بعض اوقات ایسے ابتدائی طور پر وہابیوں کو ذرا عجیب لگتی ہے کہ اللہ بھی بے عیب، نبی بھی بے عیب۔ جی تھوڑا سا وہابی جو ہے نا وہ بات جب دلیل کی آتی ہے تو پھر باندھتے ہیں۔ یاد ہے نا وہ حضرت حسان نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا تھا خلقتا مبرأ من کل عیب، اللہ بھی ہر عیب سے پاک مگر اپنی شان اور ذات ربوبیت کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ وہ بھی ہر عیب سے پاک مگر مخلوق میں رب کے خالق ہونے والی حیثیت سے نہیں، مخلوق ہونے کی حیثیت سے۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، اللہ آپ بھی بے عیب، اللہ کی کتاب بھی بے عیب، اور اللہ کا انتخاب بھی محمد الرسول اللہ وہ بھی کیا ہے؟ بے عیب۔ اللہ کی ذات بھی بے عیب تو اللہ کی صفات بھی بے عیب۔ جو اللہ کا انتخاب محمد الرسول اللہ بے عیب ہیں تو پھر محمد الرسول اللہ کی صفات بھی بے عیب ہے۔ اور یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، معصوم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بھی معصوم، میرے نبی کے ہاتھ بھی معصوم، میرے نبی کے پاؤں بھی، قدم بھی معصوم، میرے نبی کی آنکھ بھی معصوم، میرے نبی کے کان بھی معصوم، کہ کوئی غلط چیز کبھی اللہ نے سننے نہیں دی، زبان سے کوئی غلط بات نکلنے نہیں دی۔ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہوں کو کبھی اللہ نے کوئی غلط چیز دیکھنے ہی نہیں دی۔ عاصمہ اللہ من کل العیوب، کہ مخلوق میں جو عیب واقع ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان تمام عیوب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ظاہری ہوں، وہ باطنی ہوں، وہ حصی ہوں یا حقیقی، وہ حکمی ہوں یا معنوی، کسی بھی لحاظ سے اللہ رب العالمین نے، وہ حسان نے جو کہا تھا ایدہ بروح القدس، نبی فرماتے ہیں اللہ تو اس حسان کی جبرائیل امین کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے اس کی تائید اور مدد فرما دیا کر کہ اس کی زبان سے اللہ اکبر۔ تو جو معصوم نبی ہے، معصوم، جن کی زبان بھی معصوم اور ان کی زبان معصوم سے نکلی ہوئی حدیث بھی آج جائیے وہ لوگ بھی جو بخاری کا نام تو لیتے ہیں، جس وقت تک ان کے مدرسے میں بھی بخاری نہ پڑھائی جائے، دورہ حدیث نہ کروایا جائے، تو کسی کو عالم والی پگ باندھنے کی اجازت نہیں، سند لے کر منبر اور مصلی پہ آنے کی اجازت نہیں۔ لیکن بخاری کو پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں۔ آئیے غیروں میں اور ہم میں بخاری کے پڑھنے کا فرق کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی زبان بھی معصوم، اور نبی کی زبان مبارک سے، اس معصوم زبان سے نکلا ہوا نبی کا کلام بھی معصوم، اس میں
ہمارے سمجھنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے فہم میں تو غلطی ہو سکتی ہے، ناقص علم میں تو غلطی ہو سکتی ہے۔ جب حدیث سند کے اعتبار سے، اصول و قواعد اور ضوابط کے اعتبار سے محدثین کے ہاں درجہ صحت کو حدیث پہنچ جاتی ہے، حدیث محدثین صحیح قرار دیتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی شک، شبہ اور غلطی ہو سکتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی معصوم کا کلام ہے۔ جب وہ نبی معصوم کا کلام ہے تو پھر وہ کلام بھی معصوم ہے، اس میں غلطی ہو سکتی نہیں۔ اوروں کے پڑھنے میں، ہمارے پڑھنے میں، اوروں کے پڑھانے میں اور ہمارے پڑھانے میں فرق۔ الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا دیگر جتنے محدثین جنہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کیا، جو راوی بنے، جنہوں نے حدیثوں کو لکھا، کتابیں لکھی، مسائل استنباط کیے، استخراج کیے، نکالے، جب تک وہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے اس وقت تک حدیث کو لکھتے ہی نہیں تھے، لکھتے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شاگرد نے ایک حدیث پوچھی اور اپنے آپ کو دیکھا، حدیث یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی ہے، میں بیان کروں، لیکن اس وقت میں ابھی اس حالت اور کیفیت سے دو چار نہیں ہوں جس حالت اور کیفیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش فرمائی تھی۔ اٹھ کر گئے، تھوڑی دیر کے واپس آئے، ایک خاص قسم کا لباس پہنا ہوا تھا، اور پھر مسند پر بیٹھ کر وہ حدیث بیان کی جس میں ایک اچھے لباس کے پہننے کا بھی مسئلہ بیان کیا گیا تھا۔ پہلے سادہ سے لباس میں تھے، خصوصیت کے ساتھ اٹھ کر گئے، آ کر حدیث بیان کی۔ حدیث بیان کرنے کے بعد شاگردوں کو کہتے ہیں، حدیث مجھے پہلے بھی یاد تھی، مجھے بھولی ہوئی نہیں تھی، مگر مجھے اس بات سے حیا آ گیا کہ جس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی میں اس حالت سے ہٹ کر اس کو بیان کر دوں، خصوصیت کے ساتھ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بنایا تھا، جوڑا تھا، سنوارا تھا، سنبھالا تھا، صرف اسی مقصد کے لیے اٹھ کے گئے، حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کے اوپر عمل کر کے دکھلا دیا۔ ہاں لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہم نے بھی پڑھی تھی ادھر سابقہ طالب علمی کے دور میں، یہ حدیث آ رہی ہے، اس کا جواب یہ ہے، یہ حدیث ہے، اس کی تعویل یہ ہے، یہ حدیث ہے، ہمارے فقہاء نے اس کے متعلق یوں فرمایا ہے۔ حدیث نہیں، حدیث کے جواب پڑھائے جاتے ہیں کہ کس طرح تم نے اس حدیث پر عمل کرنے سے اپنی جان چھڑانی۔ پڑھتے ہیں بخاری مگر عمل کے لیے۔ آج لوگ حیران ہوتے ہیں جی رفع یدین کی حدیثیں صحیح بخاری میں 5 موجود ہیں، پھر کوئی ساتھی آ جاتا ہے جی ان لوگوں نے نہیں پڑھی ہیں، یہ جبے یہ کبے یہ دستار والے انہوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے تو پڑھتے پڑھاتے زندگیاں گزار دیں۔ 5 حدیثیں پڑھی بھی صحیح، پڑھائی بھی، مگر پڑھاتے ہوئے یہ بتلا دیا کہ ان کا تعلق امام شافعی کے مسلک کے ساتھ ہے، ہمارے مسلک کے ساتھ، اور ہمارے امام صاحب کا ان کے اوپر عمل نہیں۔ یہ حدیث پڑھائی جا رہی ہے، یہ حدیث کا رد پڑھایا جا رہا ہے۔ پڑھتے ہیں جو بخاری بلا حب محمد، جو نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے ہٹ کر، عمل کے جذبے سے ہٹ کر، اتباع کے جذبے سے ہٹ کر جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار ان کو آ جاتا ہے، بخاری نہیں آتی، بخار ان کو آ جاتا ہے مگر بخاری یہی وجہ ہے۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، ایک طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا، باب قائم کیا، اور اس کے مطابق اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی سمجھ بوجھ اور فقہ فہم اور فراست کی بنیاد پر ایک گہرا تعلق، گہرا ربط باب کا اور حدیث سے تعلق جب ظاہری طور پر ان لوگوں کو نظر نہیں آتا نا، تو پھر یہ کہتے ہیں جی امام بخاری نے تو کئی حدیثیں ایسے لکھ دی ہیں اپنے ابواب میں جن کا باب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
ذرا غور تو کریں نا، امام بخاری کے جذبے کو تو دیکھیں. حدیث لکھتے اور لکھی بھی تو کہاں لکھی، چنا تو کس مقام کو چنا، کس جگہ مقام پر بیٹھ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے ممبر سے لے کر میرے گھر سمیت، گھر سے لے کر میرے ممبر سمیت یہ جو درمیان میں ٹکڑا ہے، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے. اس ریاض الجنہ میں بیٹھ کر، اس ریاض الجنہ میں بیٹھ کر صحیح بات عرض کر رہا ہوں. خطبہ جمعہ ہے، باوضو ہوں، ممبر رسول پہ ہوں. شیخ الحدیث بیٹھے ہیں مدرسوں میں، سرحد کے علاقوں کے اندر. میں دیکھ کے آیا، آگے طلباء کا مجمع ہے، ان میں سے بھی اکثریت منہ میں بیڑا رکھ کے حدیث پڑھ رہے ہیں، اور شیخ الحدیث صاحب بھی بیڑا منہ میں رکھ کے پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر یوں کر دیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ اکبر. مگر قربان جائیے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب بھی یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نقل کی، حدیث نقل کرنے سے پہلے غسل کیا، غسل کیا، حتیٰ کہ بعض روایات میں خوشبو لگائی. یہ غسل، یہ نہانا، یہ عظمت حدیث کے لیے تھا کہ حدیث کس ذات کی ہے؟ نبی کی ہے. جیسے نبی اعلیٰ ہے تو نبی کی حدیث بھی کیا ہے؟ اور اسی کے حساب سے ہی بندہ جب مہمان آتا ہے اس کے پروٹوکول کے مطابق انسان اس کا استقبال کرتا ہے. ایک ایک حدیث پہ اوپر غسل کیا، مسجد نبی کے روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر. صرف یہی نہیں، 2 رکعت نماز استخارہ کی پڑھ کر، استخارہ کی دعا کر کے، اللہ سے خیر طلب کر کے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن اور دل و دماغ مطمئن ہوتا کہ واقعی یہ حدیث صحت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کا صحیح بخاری میں لکھا جانا پسند ہے، جب امام بخاری کا ذہن دل مطمئن ہوتا تو اس وقت اس حدیث کو اس کتاب میں نقل کرتے. بیڑے کھانے والی قوم کیا جانے حدیث کا مقام کیا ہے، صحیح بخاری کا مقام کیا ہے. آپ احباب اکثر ہیں، میں کوشش یہ کر رہا ہوں زیادہ گہرے علمی اور دقیق باریک مسائل میں نہ جاؤں. بخاری اور درس بخاری کے حوالے سے ہماری عملی زندگی میں جو چیزیں ہمیں فائدہ دیں، کثیر تعداد عوام کی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر حدیث کو نقل کرنے میں اس قدر اہتمام کرتے تھے، اس قدر اہتمام. راوی بھی عادل ہو، ثقہ ہو، ضابط ہو، کوئی علت اور کوئی اس کے اندر شذوذ نہ ہو، راوی متقن ہو، راوی نیک ہو، صالح ہو. ان ساری شرطوں کے بعد بھی امام بخاری 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ کے، اللہ سے خیر طلب کر کے، اللہ سے خیر کی دعا طلب کرنے کے بعد پھر حدیث لکھتے تھے صحیح بخاری میں. اللہ اکبر. بات آئی تھی نا عمل کرنے کے لحاظ سے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے جب سے میں نے حدیث پڑھی نا کہ غیبت گناہ ہے، غیبت جرم ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، حدیث میں بھی منع، قرآن میں بھی منع. امام بخاری فرماتے ہیں کہ مَغْتَبَتُّ أَحَدًا، جب سے مجھے یہ مسئلہ معلوم ہوا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. آپ سب جانتے ہیں محدثین کرام نا، محدثین جب حدیث کے کسی راوی میں کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، محدثین وہ عیب بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی بیان کرتے ہیں نا. یہ فلاں کذاب ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں کا حافظہ خراب، فلاں اپنی طرف سے بات بڑھا دیتا تھا،
فلاں حدیث کو بیان کرتے ہوئے بھول جاتا تھا، اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، حافظہ اس کا خراب ہو گیا تھا، ہے نا؟ ان کی غیر موجودگی میں ان کے عیب، اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کا کوئی عیب بیان کیا جائے، کوئی عیب ظاہر کیا جائے۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر راویوں پر جرح بھی کی ہے نا، اس طور پہ نہیں کی جو غیبت کے زمرے میں چلے جائے۔ دین کی حفاظت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کے لیے ایسے محتاط انداز میں جرح کے الفاظ امام بخاری نے استعمال کیے جو غیبت کے زمرے میں نہ چلے جائیں۔ حالانکہ محدثین نے یہ بیان کیا کہ اگر کسی راوی کی حقیقت بتلا دی جاتی ہے تو یہ غیبت نہیں۔ کوئی انسان کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے اور ایک بندہ جانتا ہے کہ یہ شخص ایمان امانت دار نہیں، دیانت دار نہیں، یہ فاسق اور فاجر اور بدکار اور غلط کار شخص ہے، اس کے اس عیب کو متعلقہ افراد کے سامنے ظاہر کرنا بھی غیبت نہیں۔ ایک شخص نے جرم کیا ہے، قصوروار ہے، اور اس کی شرعی سزا قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ سزا دلانے کے لیے اس کے عیب کو قاضی کے سامنے، جج کے سامنے، عدالت میں، تاکہ دین اور شریعت اس کے اوپر قائم ہو جائے، اس مقصد کے لیے اگر اس کے عیب کو وہاں اس کی غیر موجودگی میں بھی ظاہر کرتا ہے تو محدثین، علماء، فقہاء، ائمہ، سلف صالحین نے کہا ہے یہ غیبت نہیں۔ اسی طرح راوی کی غلطی کو بیان کرنا بھی غیبت نہیں، مگر اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ جرح کی ہے بعض راویوں کے اوپر امام بخاری نے، مگر ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جس سے یہ لگے کہ ان کو شاید کوئی ذاتی تعصب تھا اس راوی کے ساتھ، اس لیے اتنا سخت لفظ بول دیا۔ نہیں، ایسے سادے سے انداز میں اس کی حقیقت کو واضح کرتے تھے کہ منکرن، بس یہ میرے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں امام ذہبی نے فرمایا میزان کے مقدمے میں امام بخاری جس کو منکر کہہ دے لا یحل الروایت عنہ، پھر ایسے راوی سے روایت بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہم بھی اپنی اولادوں کو پال رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ اولاد بھی عطا کرے تو امام بخاری جیسی۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ماں باپ بنائے تو وہ ماں باپ بنا دے جو امام بخاری کے ماں باپ تھے۔ ابھی 7 یا 10 سال کی عمر تھی، بخار ہوا سخت، اور اس بخار کی شدت کی وجہ سے دماغ پر آنکھوں پہ اثر پڑا، بینائی ختم ہو گئی۔ لیکن وہ ماں بھی تھی نا، ہمارے بچوں کو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، دعائیں ہم بھی کرتے ہیں، مگر وہ کیا اخلاص تھا، کیا خلوص تھا۔ امام بخاری کی والدہ کی دعا میں مسلسل اللہ سے دعا کی، اللہ میرے بیٹے کی بینائی تو واپس عطا کر دے، اسے لوٹا دے، میں اس کو تیرے نبی کی حدیث کا خادم بنا دوں گی۔ اس اخلاص کے ساتھ دعا مانگی۔ اللہ ہماری دعاؤں کو بھی ہماری اولادوں کے حق میں اسی طرح قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ سوئی ہوئی ہے خواب میں، امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی، سابقہ محدثین بھی کئی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو یہ بشارت عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک رد اللہ بصرہ ابنک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ صبح اٹھی ہے تو دیکھا ہے بیٹا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کے لیے بھی میں نصیحت کروں گا، اولادوں کے لیے ایسے دعا کیا کرو، رب کو منا لیا کرو، رب کو راضی کیا کرو۔ ہاں آج ہمیں مدرسوں میں چندے دینے والے بھی بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں، یہ آج بخاری پیدا نہیں ہو رہا، مسلم پیدا نہیں ہو رہا، عبد القادر روپڑی نہیں پیدا ہو رہا، ثناء اللہ امرتسری پیدا نہیں ہو رہا۔ اور میرے بھائیوں، اگرچہ یہ ان مقام کے حامل نہیں ہیں مگر یہ انشاءاللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے نقش قدم پہ چلا دے، انہی کے راستے کا راہی بنا دے۔ اور جیسے وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ، یہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے، اساتذہ کے لیے، اداروں کے لیے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ۔ مگر سوچئے تو صحیح، امام بخاری جیسی اولاد ایسے نہیں بنا کرتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد
اسماعیل اللہ اکبر کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کے، اور یہ کاروبار ہی ایسا ہے جس میں کمی بیشی، اور اس میں تجارت کے اندر بھی بہت کچھ انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس حال میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ والد فرماتے ہیں کہ میرا جتنا بھی مال ہے نا، اپنی وفات سے پہلے ان کے شاگرد جو قریب تھے، پاس تھے، کہ میرا آج تک زندگی بھر، وفات سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، کچھ وقت پہلے کی بات ہے، میرا جتنا بھی کمایا ہوا مال ہے نا، میں حلف اور قسم دے سکتا ہوں کہ اس میں 1 درہم اور دینار بھی حرام کا نہیں ہے۔ 1 درہم اور دینار حرام کا نہیں۔ اور یارو، اگر آپ چاہتے ہیں یہاں سے بھی امام بخاری نکل کے جائے، امام مسلم نکل کے جائے، تو اپنا مال بھی اسی طرح کا دیا کرو، رزق حلال دیا کرو، تھوڑا دو، رزق حلال کا دو۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ جب پاکیزہ طیب مال ہوگا تو پھر امام بخاری جیسے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ العزیز، وہی دور لوٹ آئے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسی عظیم کتاب جسے پوری امت کے علماء، ائمہ، فقہاء، مجتہدین تک نے بھی، محدثین تک نے بھی یہ اجماعی طور پر یہ کہہ دیا کہ الا انہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر اس کائنات کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے تو وہ یہ صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری، جس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بدل وحی سے شروع کیا ہے، پھر کتاب اور ایمان لائے، یہ ثابت کیا دین کی اساس اور بنیاد اللہ کی وحی کے اوپر ہے، نہ رائے پر ہے، نہ قیاس پر ہے، نہ اجتہاد پر ہے، نہ اپنی سوچ، نہ اپنی فکر، نہ اپنی چاہت، نہ اپنی خواہش، بلکہ اس کی اساس اور بنیاد ہے تو کس کے اوپر ہے؟ اللہ کی وحی کے اوپر۔ اور یہی بات ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا۔ اور اللہ نے کیا نازل کیا؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ قرآن اللہ نے نازل کیا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن اللہ نے نازل کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور یہ حکمت نازل کی، اور یہ حکمت نازل کی۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، رب نے سارے نبیوں کو فرمایا تھا تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا۔ کتاب تو وہی ہوتی تھی جو اللہ کی طرف سے آیا کرتی تھی، اور حکمت اس نبی کی شریعت جو اس نازل ہونے والے کتاب کی تبیین کے لیے، تشریح کے لیے اللہ اس نبی کے اوپر نازل کرتا تھا۔ کتاب بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور حکمت بھی کس کی طرف سے؟ یہ سارے نبیوں کے بارے میں جب ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی، صحیح بخاری کتاب المناقب میں، کتاب الانبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا بن کے آیا، وبشارت اخی عیسیٰ، اپنے بھائی عیسیٰ کی خوشخبری بن کے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ نبی بھیج رسول کیسا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، جب نبی بھیج دیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، نبی بھیجا، رسول بھیجا تو کیسا بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب یہ کتاب کی تعلیم دینے والا، حکمت کی تعلیم دینے والا، قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا، حدیث کا اور حکمت کا پڑھنا اور پڑھانا، یہ ذمہ داری میرے جیسے طالب علموں کی، ہمارے اساتذہ علماء کی ہی نہیں ہے، یہ ڈیوٹی میرے محمد الرسول اللہ کی اللہ نے لگائی تھی۔ انما انا بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ اور جو نبی
युअल्लिमुहुम الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے اپنی طرف سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کتاب کا اور اس حکمت کا علم اگر عطا کیا ہے تو کس نے؟ علمک ما لم تکن تعلم، اے میرے نبی جو آپ نہیں جانتے تھے یہ علم آپ کو آپ کے رب نے عطا کیا ہے۔ قرآن بھی رب کی طرف سے، حدیث بھی رب کی طرف سے، کتاب بھی اللہ کی طرف سے، حکمت بھی کس کی طرف سے؟ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ واذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو۔ یا اللہ کون سی نعمت؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اللہ نے تمہارے پر، یہ اللہ کی نعمت ہے، قرآن ہے اللہ کی نعمت، حدیث ہے اللہ کی نعمت، اور یہ قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث بھی اور حکمت بھی کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی۔ یہی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی، قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی، قرآن وہی ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، فرما دیجئے قرآن میری طرف وحی کیا گیا، قرآن وحی، اور حدیث وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی ہے، وہ وحی الہی ہے۔ قرآن بھی وحی، حدیث بھی وحی، قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، حدیث بھی اللہ نے نازل کی۔ یہی وجہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب کوئی مین عنوان اور کتاب نقل کرتے ہیں، بڑی کتاب کو جب لکھتے ہیں سب سے پہلے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق آگے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، اس لیے سب سے پہلی چیز وحی۔ کتاب الایمان، حالانکہ ایمان کی اہمیت زیادہ ہے، مگر ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی قبول ہے جو وحی کی بنیاد پر ہوگا، جو سنی سنائی باتوں، سنے سنائے کیلو کال، عقل کے اٹکل بچوں سے، فلسفیوں کے ذہنی آراء سے، سائنس کے انسانی تجربات کی روشنی میں جو عقیدہ آئے گا، جو عمل آئے گا، جو عبادت آئے گی، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، بلکہ وہ بھی فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند بنا دیا۔ اے میرے حبیب، آپ نے بھی پابندی کرنی ہے تو کس چیز کی؟ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو وحی کی گئی۔ عقیدے کی بنیاد، ایمان کی بنیاد بھی کس کے اوپر؟ وحی ہے۔ پھر کتاب العلم، کہ ایمان کے لیے علم لازم ہے، ضروری ہے، یقین لازم اور ضروری ہے، تو علم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی قابل قبول ہوگا جس کی اساس اور بنیاد کس کے اوپر ہوگی؟ وحی الہی کے اوپر، جس کی اساس اور بنیاد سائنس پہ ہو، فلسفے پہ ہو، عقل و رائے پہ ہو، قیاس اور ظنون کے اوپر ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ ایمان قبول، حتیٰ کہ اس کے بعد کتاب الطہارت ہے، طہارت بھی لوگوں نے اپنے اصول اور دستور بنائے نہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ پھر کتاب الصلاۃ ہے کہ نماز بھی وہی ہو جو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ پر نازل ہونے والی وحی، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق۔ اسی طرح ابواب کا سلسلہ چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلی حدیث امام بخاری نے بیان کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر۔ پڑھنے والوں کی نیت بھی کیا ہو؟ خالص ہو۔ پڑھانے والوں کی نیت بھی کیا ہو؟ خالص ہو۔ ان پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرنے والوں کی نیت بھی ریاکاری، نمود و نمائش، شہرت و ناموری نہیں، اخلاص ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف عبادت اللہ کی، خالص اسی کے لیے، ہر عبادت کو ادا کرنا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، عمل کو ادا کرنا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بہت سے کتابوں کو جب امام بخاری نے شروع کیا، پھر بھی کئی دفعہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ کتاب الصلاۃ کے شروع میں، کتاب الزکوٰۃ کے شروع میں، کہ نیت ہونی چاہیے، اور نیت وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ اور
ایمان کی اساس، عبادات کی اساس. اور عجیب بات ہے 7,500 کے قریب احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا اپنی صحیح بخاری کے اندر جمع کی ہیں، اور جن کو اگر علیحدہ علیحدہ کیا جائے تو 4,000 سے زیادہ بنتی ہیں. یہ جو بار بار آنے والی ہیں وہ شامل کر کے 7,500 اور 1,000 سے زیادہ ابواب قائم کیے. ایک ایک باب کے اندر بسا اوقات کئی مسائل امام بخاری نے بیان کیے جو انسان کی زندگی کے ساتھ روزمرہ عملی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق تھا. ایک ایک باب میں بعض اوقات کئی مسائل بھی امام بخاری نے ثابت کرنے کی کوشش کی. ایک ایک حدیث سے کئی مسئلے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے 20 سے زیادہ بار امام بخاری اس کو صحیح بخاری میں لائے، مگر ہر بار اس سے نکتہ ہی عجیب، اس سے مسئلہ ہی ایک اور الگ. آج لوگ امام بخاری کے اجتہاد پہ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق تھے، کسی مذہب معین کے اوپر چلنے والے نہیں. ہاں، سلف صالحین کے منہج کے اوپر قرآن کی آیتیں بھی پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے اقوال بھی، حتیٰ کہ بعض تابعین اور تبع تابعین کے اقوال بھی جو قرآن اور حدیث کی تائید میں ہوتے تھے، توثیق میں ہوتے تھے، ان کو بیان کیا. اور اس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک امت کے اوپر بہت بڑا احسان دیا، بہت بڑا احسان. اس وقت کتابیں حدیث کی لکھی جا رہی تھی، لیکن ملی جلی حدیث. امام اسحاق بن راہویہ استاد تھے امام بخاری کے، انہوں نے کہا کہ کوئی شخص صحیح احادیث ایک جگہ پر جمع کر دے. یہ بات ان کے دل میں گھر گھر گئی، اور اسی دوران امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب بھی دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے اور اس کے اوپر کچھ مکھیاں آ رہی ہیں، میں ایک پنکھے کے ذریعے ان مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں. اور اہل تعبیر ائمہ سے جب یہ تعبیر پوچھی گئی تو تعبیر یہ بتائی کہ تذب عنہ الحدیث احادیث الموضوع، کہ آپ جو موضوع احادیث ہیں من گھڑت، جو در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، مگر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے، آپ ان تمام جھوٹی روایات اور احادیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیں. اللہ اکبر. حتیٰ کہ بعض ائمہ نے تو یہ کہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے معجزات میں سے امام بخاری ایک معجزہ ہے. امت کے معجزات، نبی کی امت کے معجزات کئی ایسے بھی ہیں قیامت تک کے قریب بھی ظاہر ہونے والے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے ہیں عقل سے ہٹ کے. اور اللہ اکبر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس منہج کو اپنانے اور اختیار کرنے پر اس وقت جو حکومتی دور چل رہا تھا وہ فلسفے کا چل رہا تھا، عقل کا چل رہا تھا، قیاس کا چل رہا تھا، رائے کا چل رہا تھا. اور یہاں تک کہ اس وقت کے جو مسلمان خلیفے تھے، جو حکمران تھے، بڑی لمبی سلطنتوں کے خلیفے انہیں کہا جاتا تھا، وہ بھی ذہنی افکار سے اور فلسفوں سے، یونانی فلسفوں سے متاثر ہو چکے تھے. مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو وہ راستہ دکھایا جس راستے کو محمد الرسول اللہ امت کے لیے پسند کر کے عطا کر گئے تھے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. وہ راستہ جو محمد الرسول اللہ کا عطا کیا ہوا راستہ، ما انا علیہ واصحابی اليوم، تو اس راستہ جو صحابہ کا راستہ تھا وہ کیا قرآن پر عمل کرتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے تھے اور کسی ایسی ویسی چیز کی طرف نہیں دیکھتے تھے. چونکہ یہ سلسلہ دب رہا تھا اس دور میں مختلف فتنوں کے اندر، تو امام بخاری نے اس کو اثر نو دوبارہ زندہ کیا. اس وجہ سے امام بخاری کی مخالفت بھی کی گئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر فتوے بھی داغے گئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شہر بخارا سے نکالا بھی گیا. مگر سب کچھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گوارا کر لیا، مگر اپنا منہج اور مشن کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. یہی منہج، یہی مشن، یہی مسلک جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امت کو عطا کر کے گئے. الحمدللہ اس وقت بھی اور اس وقت سے لے کر قیامت تک اس منہج اور اس مسلک کو اپنانے والے اور اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں دنیا اہل الحدیث کہتی ہے. الحمدللہ امام بخاری نے ہر حدیث کو نقل کرتے اور پھر عمل بھی کرتے، اور ہمارے لیے بھی یہاں تک کہ آخر میں بھی آ کر کتاب کے جو ہے کتاب الاعتصام بالسنہ وہ لکھی. کتاب الاعتصام بالسنہ کہ دین اصل میں کتاب و سنت کا نام ہے،
اسے مضبوطی سے پکڑنے کا نام ہے۔ بعض لوگوں نے حدیثوں کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ تو خبر واحد ہیں، یہ حجت نہیں ہوتی، یہ تو بیان کرنے والے اللہ اللہ۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حجیت، خبر واحد کی حجیت کی خصوصاً باب عنوان قائم کر کے ثابت کیا کہ خبر واحد اگر حدیث بیان کرنے والا ایک ہو، وہ تواتر والی شرطیں موجود نہ بھی ہوں، جب صحیح سند تک پہنچ جائے تو وہ کیا ہے؟ حجت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اکیلے معاذ کو بھیجا یمن کی طرف، پھر حضرت علی کو بھیجا، اور مؤذن اذان دینے والا ایک ہوتا ہے، امامت کرانے والا امام ایک ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی موقع کے اوپر بندہ ایک خط صرف کاغذ کے اوپر تحریر کر کے ٹکڑے کے اوپر بھی لکھ کے بھیجا، تو وہ بھی دین کے لیے آگے جہاں پہنچا وہاں کے لیے وہ دلیل ہوتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے بعض لوگ ہیلے اختیار کرتے ہیں، تو رد الحیل، کتاب الحیل والرد علیہ لکھی، اور اسی طرح آخر میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی صفات کے بارے میں بھی تعویلات فاسدہ کا شکار ہو چکے تھے، عقلی فلسفوں کو لے کر آ جاتے تھے اور عقلی بنیادوں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء و صفات کو ثابت کرنے کے لیے جو محدثین کے اصول اور ضابطے طریقے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک صفت جو قرآن میں حدیث میں واقع تھی اس کو ثابت کیا۔ یہ اللہ کے لیے ثابت، جیسے اس اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق۔ بعض لوگ نے انکار کیا، جہمیہ نے انکار کیا، اصلاح معتزلہ نے انکار کیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے اپنی اس کتاب میں، قرآن کریم کی آیات پیش کر کے اور احادیث کو پیش کر کے۔ اور انہی لوگوں میں سے ہی ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ قیامت کے دن یہ دنیا کی زندگی پیدا ہونے سے لے کر ایمان قبول کرنے سے لے کر ساری عبادات سمیت جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آخری کتاب امام بخاری نے کتاب التوحید رکھی، اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایمان آخری وقت بھی انسان ابتدا سے خلوص کے ساتھ وہی پر عمل کرتے ہوئے ساری زندگی بسر کرتا رہے، مگر نیکیوں پر اترائے نہیں، فخر نہ کرے، غرور نہ کرے، خیال رکھے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار جیسے نیت کے اوپر منحصر ہے، اسی طرح انسان کے خاتمے کے اوپر بھی۔ یہ نہ ہو کہ نیکیوں اور عبادات کی کثرت میں انسان اپنے آخری عمر میں جا کر پھر غفلت کا شکار ہو جائے، کسی بدعقیدگی کا اللہ محفوظ فرمائے شکار ہو گیا۔ نہیں، خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، توحید کے اوپر خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو امام بخاری نے بھی خاتمہ توحید کے اوپر کیا، ہمیں بھی راستہ دے دیا اور رہنمائی دے دی کہ زندگی کے اندر پیدا ہونے سے لے کر توحید خالص انما الاعمال بالنیات سے لے کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کو ہی اختیار کرنا ہے۔ اور پھر اس آخر کی جو باب قائم کیا، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ کئی صفات کا جو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے، جزا سزا کا دن رکھا ہے، حساب اور کتاب کا دن رکھا ہے۔ وہاں پر قرآن مجید کے اندر ذکر موجود ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اعمال تولے جائیں گے اور جس کا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہوگا وہی جنت میں جائیں گے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ اعمال تولے جائیں گے اور جن کے اعمال نیکیوں والے پلڑے ہلکے ہوں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، گناہوں والے بھارے ہو جائیں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ان کے لیے کیا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ جہنم، اللہ ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے، ہم سب کے ماں باپ اور والدین کو بھی محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح امام بخاری نے آخری باب وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کے قول کو بنیاد بنایا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں نا، یہ دو قسم کے ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر مال دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی فطرانہ دیتے ہیں، کوئی قربانی کرتے ہیں، چلو جانور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، درہم ہے، دینار ہے، ان کا تو کوئی نہ کوئی وجود ہے، کوئی میتھڈ ہے، یہ جوہر ہیں، اس لیے ان کو تو تولا جائے گا۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، کوئی جسم نہیں ہے، ذکر کرتا ہے، کوئی جسم نہیں ہے، اور تسبیح و تحلیل کرتا ہے، کسی چیز کا کوئی جسم نہیں۔ لہٰذا ایسی چیزیں جن کا جسم نہیں ہے تو ان کو تولا ہی نہیں جائے گا، اور انہوں نے اس بنا پر ترازو کا ہی سرے سے انکار کر دیا، اور مطلب ان آیات کا یہ لے لیا کہ مطلب ہے بس اللہ عدل انصاف کرے گا۔
اہل ایمان، قرآن اور حدیث، صحابہ، سلف صالحین، محدثین کا یہ عقیدہ جو جو چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں اپنے لیے، اپنے نبی کے لیے، قیامت کے لیے، ملائکہ کے لیے، باقی ایسی انہونی چیزیں جو یؤمنون بالغیب میں شامل ہیں، ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتی مگر اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دی، تو ہمارا حق بنتا ہے ہم نے ان کے اوپر ایمان لے آنا ہے، ان کے ایمان سے کنارہ کشی نہیں اختیار کرنی، اور آگے عقل بھی نہیں چلانا کہ کیسے جی نماز کو کیسے تولیں گے، پھر ذکر کو کیسے تولیں گے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ نے تو آج دکھلا دیا، یہ ہم لائٹ استعمال کر رہے ہیں، بجلی استعمال ہو رہی ہے، جب بل آتا ہے لکھا ہوتا ہے آپ نے اتنے واٹ، اتنا کلو واٹ کیا کیا، استعمال کیا ہے، اتنے یونٹ، حالانکہ کبھی کسی کو نظر آتی نہیں۔ سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، کار ہو، ہوا ڈلواتے ہیں، اتنے پاؤنڈ ڈال دو، اور پہلے ٹائر خالی ہوتا ہے، وزن کرو تو نہیں، ہوا ڈالی جاتی ہے تو وزن بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے بخار ہے، کہ وہ بہت شدید بخار ہے، یار کتنا بخار ہے؟ تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے، وہ میٹر بتا دیتا ہے اس کا 102 کے اوپر ہے، اس کا 104 کے اوپر ہے، اس کا 105 کے اوپر ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع دے دیے، ایسی چیزیں جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی مگر پھر بھی ان کے وزن ہو رہے ہیں، ان کو تولا جا رہا ہے، ماپا جا رہا ہے، پیمائشیں کی جا رہی ہیں، اور یہ تو انسانوں نے کیے۔ اور اللہ قادر قدیر کے آگے کوئی چیز مشکل ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں تول سکے گا؟ اللہ اکبر۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور آخر میں اس لیے لائے کہ قیامت کے دن کے بھی مختلف مراحل ہیں، ایک حشر ہے، ایک نشر ہے، اور پھر عرض ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اسی طرح پھر اللہ اکبر دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا ہے، اور پھر پل صراط کا مرحلہ، اور عند المیزان یہ ترازو کا معاملہ بھی قیامت کے جو معاملات ہیں ان میں سب سے آخری ہوگا۔ اس لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو بھی سب سے آخر میں بیان کیا، اور اشارہ یہ کیا ہے کہ لوگوں اپنی آخرت کی تیاری کر کے آنا، وہاں ایک ایک عمل تولا جائے گا، اور اعمال میں جو وزن ہوگا سبحان اللہ حمدہ، ان میں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ توحید کے دو پہلو ہیں، ایک ہے صفات کمال اللہ کے لیے ثابت ماننا، اور ایک ہے صفات عیب و نقص، جو عیب والی صفتیں ہیں، ناقص صفتیں ہیں، ان سے اللہ کو پاکیزہ اور بری قرار دینا۔ تو سبحان میں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی سے پاک قرار دیا گیا، اور پھر حمد ہی جتنی صفات تامہ ہیں، کاملہ ہیں، فاضلہ ہیں، جو رب کی شان اس کے لائق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ماننا، یہ توحید کا دوسرا پہلو ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ میں پہلے ساری کائنات کے جھوٹے تمام معبودوں کی نفی ہے، اور تسبیح میں بھی ہر عیب کی نفی ہے، اور الا اللہ میں صرف ایک اکیلے اللہ کے لیے اس بات، وبحمدہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفتوں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس بات۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ جو پہلے کفر ہے اس کا انکار کرنا پڑے گا، شرک کا انکار کرنا پڑے گا، توحید خالص کو اللہ کے لیے ثابت ماننا پڑے گا، تو تب جا کر توحید اور ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث صحیح بخاری میں 3 مقامات پر بیان کی ہے، ایک کتاب الدعوات میں، فضل التسبیح کے اندر، ایک کتاب الایمان والنذور میں، کہ اذا حلف، جب کوئی انسان قسم اٹھا لیتا ہے اللہ یتکلم، وہ کلام نہیں کرے گا، سبح او حمدہ، اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے گا تو کیا ہوگا اس مقام پر، اور پھر تیسری مرتبہ اس آخر کے اندر، اور تینوں مقام پر امام بخاری کے استاد بھی الگ الگ ہیں، ان میں ایک الگ مسئلے ہیں جس کی علمی بحث ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دین اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث، اور بالخصوص کتب احادیث میں سے صحیح بخاری، اس کی اہمیت، اس کا مقام سمجھنے کی
اور اس کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ اور عمل بنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت کے اوپر جو احسانات ہیں ان احسانات میں سے یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہاں پر جو امام بخاری نے یہ باب قائم کیا نضع الموازین القسط، اس آخری باب اور حدیث کی شرح کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، جو اس حدیث کے سب سے نیچے چوتھی لائن میں لکھتے ہیں جعلہ امام بخاری نے اس کتاب کو کیا بنایا ہے؟ معیاراً و میزانا۔ امام بخاری نے بھی امت کے لوگوں کے لیے اپنی اس کتاب کو میزان اور معیار قرار دیا ہے کہ اگر اس کے مطابق ایمان عقیدہ ہوگا تو وہی تولا جائے گا، جو ایمان اور عقیدہ اور عمل عبادت اس بخاری کے مطابق نہیں ہوگی اس کا قیامت کا دن وزن بھی نہیں ہوگا۔ اس قدر اہم یہ کتاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اور میں آخر میں پھر ایک بار اللہ رب العالمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جس خالق اور مالک نے ہم سب کو اپنے اس گھر میں ایک بہت ہی عظیم خطبے کی جمعہ کی اس عبادت کے ساتھ ساتھ یہ سعادت بھی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کا اس مقصد کے لیے یہاں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے۔ اساتذہ کرام کا پڑھانا، معلمین اور مدرسین کی محنتیں، کوششیں دن رات کی، یہ ایسے نہیں عالم بن جاتے۔ ہم میں سے ہر بندہ اٹھتا ہے، او مولوی، او قاری، او فلاں، اے کی کیتا، او کی کیتا، تو تا کے علاوہ ہم بولتے نہیں ہیں۔ اور میرے بھائیو، حضرت علی فرماتے ہیں کہ من علمنی حرفن، جو آدمی مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیتا ہے تو انا لہو غلام، میں اس کا غلام ہوں۔ وہ میرا سردار ہے، وہ میرا سردار ہے، جن کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے دین سیکھنا ہے، خطبے پڑھنے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ سکھانا ہے۔ ان کی بھی عزت، ان کا بھی احترام، ان کا بھی مقام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کا، حدیث کا علم پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ کیوں کہ کائنات کا سب سے بہترین علم، اللہ اکبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بازار میں گئے نا، تجارتیں ہو رہی تھیں، کہیں صرافہ بازار لگا ہے، کہیں منڈی لگی ہوئی ہے، کہاں سبزی والے، کہیں گوشت والے، کہیں اجناس والے، چلتے پھرتے کہتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھے ہو اور مسجد میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ جی دنیا دار تو ہر وقت حریص ہوتا ہے نا کہیں سے کوئی وراثت مل جائے، کوئی جائیداد مل جائے۔ دکانوں کو چھوڑتے ہوئے بھاگے، آ کے مسجد میں دیکھا تو کچھ صحابہ بیٹھے آپس میں ایک دوسرے کو حدیثیں پڑھا رہے تھے۔ سارے واپس گئے، تاجر حضرات، ہماری دکانیں چھڑوائی ہیں ابو ہریرہ تو نے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ وہاں جو قال الرسول ہے نا، یہی اصل میرے نبی کی میراث ہے، یہی۔ اور یہ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا خیر مما یجمعون، جو سونے، جو چاندی، جو ہیرے جواہرات، جائیدادیں، پراپرٹیاں، باغ، فصل، بینک بیلنس، گاڑیاں، کوٹھیاں، محل، بنگلے، محل اور یہ ولے، یہ جو کچھ پلازے، یہ جو کچھ تم بنا رہے ہو نا، جمع کر رہے ہو، خیر مما یجمعون، یہ تمہاری ساری دنیا کی دولتوں سے سب سے بہترین دولت یہ ہے، سب سے بہترین۔ شکر ادا کرو رب کا، اللہ نے اس کا وارث بنایا، اس کا مالک بنایا، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم یہ مدارس نہ ہوتے، ہمیں وضو کا پتہ نہ ہوتا، استنجے کا پتہ نہ ہوتا، نمازوں کا پتہ نہ ہوتا، حلال کا پتہ نہ ہوتا، حرام کا پتہ نہ ہوتا، حتیٰ کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اگر ماں اور بہن اور بیٹی اور بیوی کی پہچان بھی ملی ہے تو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان سے ملی ہے، یہ دین کی تعلیم سے ملی ہے، انہیں علماء کے ذریعے ملی ہے، ان کے اٹھنے سے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ ملنے سے، جلنے سے۔ فرمایا سب سے بہترین، سب سے بہترین، اور انسان کا سب سے بہترین مال بھی وہی ہے جو اس بہترین راستے پر صرف ہو، اس بہترین راستے پر، اس پڑھنے اور پڑھانے والے راستے پر، ان علماء کے لیے، ان خدماء کے لیے، ان طلباء کے لیے، ان مسافروں کے لیے، پردیسیوں کے لیے۔ کئی دفعہ مشکلات میں ہوتے ہیں بیچارے، رب کے ساتھ کر لیتے ہیں، جماعتی لوگوں کے سامنے نہیں کہتے یہ، کیوں؟ وہ تو یہی کہتے ہیں جی مولوی تو کم ہی ہر ویلے منگنی ہے، انہوں نے دینا بھی کچھ نہیں، 6-7 سنا بھی ساتھ دینی ہے۔ اللہ ہمارے اسلاف رب کے ساتھ
اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے اموال کو اپنے اس نیکی اور دین کے علم کے پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول فرما لے، وہ رب آپ کے دلوں کو پھیر۔ ہماری دعا تو وہی ہے کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ میرا اپنا بھی ملتان میں مدرسہ ہے، الحمدللہ چلا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، 150 سے زیادہ طالب علم ہیں، اور میری والدہ محترمہ عالمہ تھیں، دادا بھی عالم تھے، والد بھی، چاچے بھی، خاندان بھی۔ ماں نے ایک دعا سکھائی تھی کہ جس دن پیسے نہ ہونا مدرسے کے لیے، تہجد کے ٹائم یہی دعا کیا کرو، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ بس اپنے بندیاں دے دل ادھر موڑ دے، اپنے بندیاں دے دل ادھر موڑ دے، بس جب دل موڑ گیا تو پھر سب کچھ انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے بھائیوں اپنے دلوں کو موڑیے اللہ کے گھروں کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے دین کے ان مراکز کی طرف۔ جیسے پاکستان کی حفاظت کے لیے انڈیا حملہ کرنا چاہتا تھا، فوج کھڑی ہوتی ہے، دفاع کرتی ہے، چھاونیاں ہیں۔ یہ مدارس بھی اللہ کی قسم جو اس وقت جہالت کے فتنے ہیں، ضلالت کے فتنے ہیں، گمراہی کے فتنے ہیں، شرک کے اور کفر کے چاروں طرف یلغا رہے ہیں، یہ دینی مدارس چھاونیاں ہیں، اللہ کی قسم چھاونیاں جو ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ ان کو قائم رکھیں گے تو ہمارا دین ایمان بھی قائم رہے گا، ان کو قائم رکھیں گے ہماری اولادوں کو بھی صحیح دین نصیب ہو سکے گا، ہمارے تک بھی حق اور حلال صحیح پہنچ سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہاں پر حاضری کو قبول فرمائے، ان طلباء کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ نماز کے بعد برکت کے طور پر آپ نے صحیح بخاری کا مقام سنا، اور نبی فرماتے ہیں نظر اللہ امرأً سمع مقالتی، اللہ اس آدمی کو خوش خرم رکھنا، تر و تازہ رکھنا، چہرے کو دمکتے دمکتے رکھنا، چمکتا دمکتا رہے۔ جب قیامت کے دن چہروں پہ میل کچیل اور اندھیرے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ چمکنے دمکنے والے چہرے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور ہوں گے کن لوگوں کے؟ نظر اللہ امرأً سمع مقالتی، اللہ تر و تازہ رکھنا، چمکتا دمکتا رکھنا، خوش خرم رکھنا اس آدمی کے چہرے کو جو میری ایک حدیث کو سنتا ہے، سمع مقالتی، جو میرے قول کو سنتا ہے، اللہ فاعاہا، اور اس کو یاد کرتا ہے، اللہ اکبر، اور پھر آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی تھوڑا سا کہ بخاری پڑھنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو آخری حدیث انشاءاللہ سلام کے بعد ایک دفعہ برکت کے لیے انشاءاللہ پڑھی جائے گی، دیکھیں گے کہ ان طلباء نے ماشاءاللہ کس انداز میں پڑھی ہے، تاکہ ہمارا شمار بھی کیا ہو جائے ان کے ساتھ۔ کہتے ہیں نا شاید نیکاں دے لڑنے لگے ہاں میں بھی بخشیا جی، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر ہم بھی بخاری کے طالب علم بن جائیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔